سورہ انبیاء پڑھی تھی، تو آپ میں سے اگر کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی مین پوائنٹ تو بتا سکتے ہیں آپ۔ جی اس کے بعد تین بیسک چیزوں کے بارے میں بتایا، توحید، رسالت کا ذکر ہے اور 14 نبیوں کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر، ان کو آگ میں بچایا۔ جی ماشاء اللہ۔ بتوں کو پوچھتے تھے اور انہوں نے منع کیا تو وہ بس جو نہیں ایمان لاتے تو نہیں لاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی جیسے سب کو سمجھانے کی، تو کوئی سمجھ پایا کوئی نہیں، زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ بت کو آخری جو بت تھا اس کی طرف ہی مائل تھے۔ انہوں نے حالانکہ کوشش کی کہ بتاؤ، وہ تم سے بات کرے گا، تمہیں کچھ شہادت دے گا، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی جی لیسن کیا ہے اس میں، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کے سوا کسی کو، جی اللہ کے عقیدت سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا جی کسی کی عبادت نہیں کرے۔ جی چلیں جی سورہ حج سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلموا تسلیما۔ سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو تب اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس کے جو ٹاپک ہیں، ایک تو ہے کہ اللہ کی عبادت کا اس میں بہت زیادہ زور اور ترغیب کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو نہ کرنے والے ہیں ان کو دھمکایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، ان کو وارن کیا گیا ہے۔ اور دوسرا اس میں قیامت اور قیامت کا جو تذکرہ ہے، قیامت کیسے سٹارٹ ہوگی، اس قیامت کیسے آئے گی اور انسان جو ہے اس کی حالت کیا ہوگی۔ اسی طرح سے مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، دجال آئے گا، پھر 40 رہے گا، وہ 40 دن رہے گا، 40 مہینے یا 40 سال، اس کے بارے میں صرف 40 وہ رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجیں گے اور ان کی شکل جو ہے وہ عروہ بن مسعود سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور 7 سال تک لوگوں کے ساتھ دنیا میں ملتے جلتے رہیں گے یا دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ کوئی بھی ایسے شخص موجود نہ ہوگا جس میں آپس میں عداوت، بغض، حسد وغیرہ ہو، یعنی اس وقت اتنا پیسفل ماحول ہوگا، ہر ایک خوش ہوگا، اور شام کی طرف سے پھر ایک خاص ہوا چلے گی، اور کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس میں ذرا برابر بھی جو نیکی، یعنی جو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس میں ذرا برابر بھی نیکی ہوگی۔ یعنی ہوا جب چلے گی تو اس وقت جتنے بھی لوگ جو نیکی کرنے والے ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے۔ ایون کہا جاتا ہے کہ اگر ہوا جو ہے، اگر کوئی ایمان والا بندہ کہیں بھی چھپا ہوگا یا کہیں بھی دور بھی ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے۔ اور پھر ایسے لوگ آئیں گے جو خراب لوگ ہوں گے، ایسے لوگ موجود ہوں گے جو عقیدے کے خراب ہوں گے، جو غلط کام کرنے والے ہوں گے، اور جو پرندوں کی طرح تیز ہوں گے اور درندوں کی طرح ان کے ذہن ہوں گے، اور صرف وہی لوگ باقی رہیں گے۔
وہ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اور ہر برا کام کریں گے، اور پھر شیطان ایک شکل میں آئے گا اور وہ کہے گا کہ تم شرم کرو، وہ کہیں گے کہ کیا کریں ہم، تو شیطان کہے گا کہ بتوں کی عبادت کرو، وہ بتوں کی عبادت کا حکم دے گا تو لوگ بتوں کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر ایک جو ہے وہ بارش ہوگی، دنیا کی زندگی ایک اچھی جو زندگی ہے وہ سٹارٹ ہوگی، اور جس میں رزق ہی رزق ہوگا، بارشیں ہوں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، تو اب یہاں سے پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت لوگ کہتے ہیں ان کی گردنیں جو ہیں یا تو رائٹ سائڈ پہ لٹک جائیں گی یا لیفٹ سائڈ پہ لٹک جائیں گی، اس طرح سے جیسے کوئی فالج زدہ بندہ ہوتا ہے، اور وہ بے جان ہو کر مر جائیں گے۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، جو کہ ابھی سورہ حج میں آپ پڑھیں گے کہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا جس سے شبنم آئے گی، اور وہ جو لوگ مرے ہوں گے وہ دوبارہ ان میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا اور سب کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ایک آواز آئے گی، فرشتہ آواز دے گا کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو، تو فرشتوں کو جو حکم دیا جائے گا فرشتے اسی کے مطابق یعنی لوگوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کی طرف چلو، تو لوگ جو ہیں وہ میدان حشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے، یعنی 1000 میں سے صرف ایک بچے گا جو جنت میں جائے گا، باقی 999 یعنی جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے، حالانکہ وہ اصل میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی مشکل گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے، یعنی ان کا کلر جو ہے فک ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی یہ جو جن کو جہنم کی طرف نکالا جائے گا وہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال، یعنی ایک بیل ہے اگر تو اس میں سارے وہ کالے رنگ کا ہے، صرف ایک یا دو بال سفید رنگ کے ہوں گے، تو تمہاری تعداد اتنی سی نظر آئے گی، یعنی تم بہت تھوڑے ہوگے جو جنت میں جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوں گے، یعنی یا تو آدھے ہوں گے یا 1/3 ہوں گے یا 1/4 ہوں گے، جسے سن کر صحابہ نے بطور مسرت کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس امید سے سورت کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مشکلات قیامت والے دن آئیں، قبر میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو زلزلہ آئے گا، جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ جو ہے وہ ہل جاتی ہے، سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے جھٹکے جو ہے نا وہ لگتے رہیں گے، لیکن جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی یعنی پھینک دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ قیامت کے قریب جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو نہیں پہچان پائے گی، اب دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اور جو حاملہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت قیامت آ جائے گی، اس لیے حمل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے حاملہ کا جو حمل ہوگا وہ بھی گر جائے گا، اور مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔
اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، وہ آپ کے پاس اپنا دوست بن کے آئے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جلتا جائے گا۔ اگر انسان اس کو دوست اپنا مانتا گیا، جس طرح وہ آپ کو مس لیڈ کرتا گیا، آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کو فالو کرتے جائیں گے، تو گویا کہ آگ کے راستے پہ آپ نے رہنمائی پائی، آپ آگ کے راستے پہ چلتے گئے۔ تو اس لیے پہچانیں کہ اگر کوئی بندہ یا اگر کوئی ایسا دوست آپ کو کہے کہ دین کی کیا کلاسیں آپ لے رہے ہیں، کیا قرآن سیکھ رہے ہیں، کیا ملتا ہے، تو ان کی بات کبھی نہ سنیں۔ بظاہر آپ کے وہ اتنی دوست اتنی قریبی ہوں گی، لیکن اگر وہ آپ کو دین سے دور کریں تو سمجھ لیں کہ وہ ایک اس کی ایسی شکل کہ جو ایک شیطانی شکل بن کے آپ کے سامنے آ گیا ہے اور آپ کو دین کے سے ہٹا رہا ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جائے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی بڑھاپا دیا جائے، اتنا بڑھاپا، یعنی جو ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں اپنا انسان اپنے نہ حواس کا قابو رہتا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بچوں والی حرکتیں۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ ہم ان کو وہ عمر دیں گے کہ جس کو ان کے اپنے بارے میں بھی نہیں پتا ہوگا، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگاتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہے۔ ایک تو انسان کی تخلیق، اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے۔ یعنی دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ قرآن میں آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ آپ کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک انسانی شکل میں بچہ آتا ہے، اور پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ، یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو جلدی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو بڑی لمبی عمر دیتے ہیں اور ان کی عقل بھی نہیں رہتی اور ان کو سمجھ بھی نہیں رہتی۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات ایک ہی آیت میں فرمائی ہے وہ ہے زمین کے بارے میں، کہ مردہ ہوتی ہے۔ تو کس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو سے سرسبز کھیتی، لہلہاتی ہوئی کھیتی نکالتا ہے؟ پانی سے۔ تو انسان کی تخلیق وہ بھی پانی سے، اور زمین اور مردہ زمین، بنجر زمین کو اس سے لہلہاتی ہوئی کھیتی دینا، وہ بھی پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے بچہ پیدا کرتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے بنجر زمین کو سرسبز کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کرنا تو آسان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو جو مردہ ہوں گے ان کو بھی زندہ کرے گا، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ نے رہ کے کمایا، جس طرح کے آپ نے اعمال کیے، تو آپ نے جو اعمال کیے وہ تو خود انسان نے کیے ہے نا، تو وہ اعمال جو ہے اسی کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ تو اللہ تو خود بندے میں کسی قسم کا ظلم نہیں کرے گا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے،
پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جو بندہ ایک ایج پہ رہ کے عبادت کرتا ہے، یعنی تھوڑی سی، کبھی سنا کبھی نہ سنا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو اب دیکھیں کہ اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے، بہت کم فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو عبادات میں مصروف رہتا ہے اور دین اور قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے، قرآن کو سیکھنے میں لگا رہتا ہے، جو جا کے دریا کے درمیان میں جا کے جو مزہ آتا ہے، یعنی جو دین کو جو ڈیپتھ میں سنتا اور پڑھتا ہے، اس کو جو رہنمائی ملتی ہے، جو اس کو وہ ہدایت ملتی ہے، جو اس کو آسانیاں دین میں نظر آتی ہیں، وہ جو ایج پہ رہ کے جو عمل کرنے والا بندہ ہے نا، اس کو وہ ہدایت یا وہ مزہ دین میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جو، یہ نہیں ہے کہ ایج پہ رہ کے تھوڑا تھوڑا اچھا لے لیا کبھی نہ لیا، مرضی کا دین لیا تو جو اچھا لگا وہ لے لیا، جو لگتا ہے کہ اس پہ میں عمل نہیں کر سکتی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے میرے لیے، انسان سمجھتا ہے کہ میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ آسمان تک یعنی رسی دراز کرے، اس کو گلے میں ڈالے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی کس لیے آپ اللہ پہ غصہ کرتے ہو؟ کس لیے کہتے ہو کہ اللہ میری بات نہیں سنتا؟ یا کچھ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے پوچھوں گی قیامت والے دن اللہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے؟ اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمیں ہدایت دے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ یعنی صابی وہ جو بے دین ہو جاتے ہیں، نصارہ عیسائی، اور مجوسی وہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں، بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے اس سے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سجدہ کی آیت ہے، تو اس لیے آپ ابھی سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اور سجدے کی دعا بھی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے آئے ہیں، ایک اینڈ پہ آئے گا اور ایک یہ سجدہ ہے۔ یہ 2 جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ یعنی دیکھیں آج ہم کپڑا خریدتے ہوئے بڑا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایسا کپڑا ہو جو میرے جسم کے ساتھ مجھے سکون پہنچائے، تو قیامت والے دن ایسا کپڑا
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں ان لوگوں کے لیے. یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لے کے آتے، جو اسلام نہیں قبول کرتے، جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ ہے، تو پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی. جب پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو ان کے پیٹوں میں اور ان کی کھال میں، یعنی ان کی سکن، سب کچھ پگھل جائے گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، وہ اس میں لٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو. استغفر اللہ. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا. دیکھیں اوپر جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہیں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کلمے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تو بیسک ہے نا، کلمہ پڑھ کے جو اسلام قبول کر لیا جس نے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلا راستہ اس کو دے دیا، اس نے پہلا جو سٹیپ ہے وہ لے لیا. اور پھر انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد آگے جو باقی کام ہے وہ جب انسان ہدایت مانگتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا جاتا ہے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں حمید کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. حمید یعنی انہیں تمام تعریفوں کے جو مالک ہے، جو اللہ ہے، اس کی طرف ہدایت دی گئی. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے پناہ بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اس سے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لوگوں سے کہیں کہ یہاں پہ آ کے بیت اللہ کا میں آ کے اس کا طواف کریں اور یہاں پہ حج کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ لوگ کہاں سے آئیں گے، اتنا ویران علاقہ، کوئی اس کو جانتا نہیں، کہاں سے لوگ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا کام کرنا ہے. اور دیکھیں آج الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ مسلم جو ہے نا وہاں جا کے تو حج اور عمرہ کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنی روح کو جو فریش کرتے ہیں، اپنی روح کو آرام دیتے ہیں اور سکون دیتے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے، اور وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے. آج دیکھیں کہ پوری دنیا وہ ایسے ایسے ممالک سے آتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ کیا ہے، واپس جب آ جاتا ہے تو تڑپتا رہتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں. اور جو جس نے دیکھا نہیں ہوتا وہ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھ لوں. اور ایسے ایسے غریب لوگ جو کہ اپنی بھینسیں بکریاں بیچ کے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور کچھ تو ایسے جو مزدوریاں کر کے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مزدوری کر کے تو وہ اپنے پیسے وہ جمع پونجی اکٹھی کر کے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بس ایک دفعہ اعلان کر دے حج کا، اس کے بعد دیکھیں کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے.
تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی حج کے موقع پر جو قربانی وہ ذبح کرتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یعنی میل کچیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے وہاں پہ جا کے دھوئیں، اور یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اندر کی میل، اندر کا بغض، حسد، گناہ، وہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہے کہ جو حج کر لیتا ہے تو وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ ابھی اس نے جنم لیا ہو، ابھی اس کی برتھ ہوئی ہو۔ اور جو بھی انسان وہاں جاتا ہے، اپنی نظریں، اپنی دعائیں، ہر جانے والے سے انسان دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا وہاں جا کے، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب انسان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نظر نیاز پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ اب دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ، ایک تو بتوں کی گندگی سے یعنی بتوں کی عبادت وغیرہ، ان کی پوجا، ان کی پرستش نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات سے بھی۔ تو یہ دونوں دیکھیں، ایک طرف بتوں کی عبادت، دوسری طرف جو ہے نا جھوٹی بات سے پرہیز، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ مینشن کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہم انسان جو ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ جھوٹ کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک عام سی بات ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سر پہ کوئی تلوار لے کے کھڑا اور کہا جائے کہ جھوٹ بولو تو پھر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں ان کی تعظیم، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ وہاں پہ جیسے کیو لگی ہے اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو بھاگ جیسے ہمارے اکثر وہ کود پڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ حنفاء للہ، اور اللہ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ یعنی جب پرندہ اس کو پکڑ لیتا ہے کسی چیز کو تو اسے دور دراز جگہ میں جب کوئی پھینک دیا جاتا ہے تو وہ حال ہے شرک کرنے والے کا، مشرک کا۔ تو اس لیے توحید کو اللہ تعالی نے جتنا زور توحید پہ دیا ہے، عقائد پہ دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو شرک سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر کام کرنا ہے تو اللہ کی مرضی سے، جو بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی دوسرا، کوئی تیسرا کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی دوسرا کچھ آپ کا بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اگر یعنی انسان جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان جانوروں میں سے ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اس کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، مومنین۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنَ الشَّعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو
तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल किया है, इनमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई है, सो इन पर अल्लाह का नाम जिक्र करो कि वो घुटना बंधे खड़े रहने वाले हों, फिर जब इनके पहलू गिर पड़े, यानी ये हलाल करने का, उनको ज़िबा करने का तरीका है कि उनके जो घुटने हैं उनको बांध कर ज़िबा करें, जब वो अपने पहलू के गिर पड़े तो उनमें से खुद भी खाओ, यानी जब आप उनको ज़बा कर दें तो फिर खुद भी खाओ और कनात पसंद और मांगने वालों को भी खिलाओ। इस तरह जानवरों को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह ताला को ना कभी उनका गोश्त पहुंचता है और ना है उनका खून, बल्कि अल्लाह ताला को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अब जब इंसान कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला ना तो अल्लाह को गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, सिर्फ अल्लाह क्या देखना चाहते हैं, कुर्बानी से आप अल्लाह को क्या मिलता है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना मेरे से डरता है। दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं कर रहे, सेल्फी लेने के लिए कुर्बानी, सोशल मीडिया पे डालने के लिए कुर्बानी नहीं कर रहा। इसी तरह उसने तुम्हारे लिए उनको मुसख्खर किया है ताकि तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हदायत दी है और आप नेकी करने वालों को खुशखबरी दे दें। उनकी मुदाफत करता है जो ईमान लाएं, बेशक अल्लाह बहुत बड़े खयानतकार और बहुत नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। जो खयानत करने वाला है और नाशुक्रा है अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। उज़िना लिल्लज़ीना, उन्हें भी इजाजत दे दी गई जिनसे जंग की जा रही है, क्योंकि यकीनन उन पर जुल्म किया गया और बिलाशुबा अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन पूरी कुदरत रखने वाला है। यहां से किताल का जिक्र आ रहा है कि किताल, लड़ाई, जंग किससे करनी है। तो जिनके साथ ऑलरेडी जंग हो रही है, जिन इलाकों में जुल्म हो रहा है, तो उनके साथ मिलकर जंग करें। बिलाशुबा अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन पूरी कुदरत रखने वाला है। जिन लोगों को अपने घरों से नाहक निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और अगर अल्लाह ताला का लोगों को एक दूसरे के जरिए दूर करना ना होता तो यकीनन ढहा दिए जाते निकाहें, खानकाहें और कलिसाएं और इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह की कसरत से जिक्र किया जाता है। और अल्लाह ताला यकीनन जरूर इसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। बिला बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। आप देखें कि जो नाहक, जिनको बगैर किसी रीजन के घरों से निकाल दिया गया, नाहक निकाल दिया, जैसे इसकी मिसाल ले लें आप कि फलस्तीनी, उनको यहूदियों ने निकाला, अपने ही घर पे उन्होंने बुलाया, उनकी मेहमान नवाजी की और उन्होंने उनको किक आउट किया। तो आज जो कुछ उनके साथ जुल्म हो रहा है, नजायज और नाहक हो रहा है, तो देखिए अल्लाह ताला कहते हैं वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह यकीनन उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा, जो अल्लाह की मदद करेगा। अब अल्लाह की आप मदद कैसे कर सकते हैं? यानी आप उन गरीबों का, उनके साथ खड़े हों, उन गरीबों का सहारा बने जिनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर वहां जाके लड़ाई कर सकते हैं तो लड़ाई करें, वहां आप अपना चैरिटी वगैरह कुछ इस पैसे सेंड कर सकते हैं वो करें, आप उनको राशन पहुंचा सकते हैं वो दें, आप उनकी फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। तो जिस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पूछा था मन अंसार इल्लाह, कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करेगा, तो अंसारियों ने क्या कहा था कि हम हैं जो मदद करेंगे। तो वही रवैया कि अल्लाह उनकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। तो अल्लाह की मदद ऐसे ही है कि किसी गरीब की, किसी मिस्कीन की आप मदद करें। आप देखेंगे हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इसलिए मोहब्बत करते हैं, इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम कुरान सुनते हैं और आपस में एक दीनी बहने हैं। हमारा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है, कुरान का रिश्ता है। तो अगर किसी एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये लोग हैं, अगर हम इन्हें जमीन में इक्तदार अता करें तो वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे और मारूफ का हुक्म देंगे और मुनकर से रोकेंगे और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। यानी ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला इक्तदार देगा, अल्लाह कहते हैं यही लोग हैं, अगर हम इनको इक्तदार देते हैं जमीन में
تو پھر وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہی تو قصور کیا، یہی تو قصور ہے ان مسلم ممالک کا جو صحیح حکمران تھے، جن کو اچھے لیڈر ملے، لیکن ان لیڈروں کی وجہ سے، اچھے لیڈر ہونے کی وجہ سے ان کو ان کی زمین سے ان کو نکال دیا گیا، کسی کو پھانسی لگا دی گئی، کسی کو قتل کر دیا گیا، انہی ممالک میں جنگیں چھیڑ دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں ضرور اقتدار دیں گے۔ آج ہمیں لیڈر کیسے ملے ہوئے ہیں؟ جو صرف پیسے کی ہوس میں ہیں، جو صرف اقتدار کی ہوس میں ہیں۔ ان کو ہمارے ممالک میں شرح سود کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ کیا نماز کا نفاذ کرتے ہیں؟ کیا چیریٹی کا پراپر طریقہ ہے وہاں پہ؟ کیا غریبوں کے ساتھ کتنی مدد کی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں لیڈر دیں جو دین کا کام، دین کا بول بالا کرنے والے ہوں، اسلام کا بول بالا کرنے والے ہوں، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوں۔ اور اگر وہ آپ کو جٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جٹلا چکے، اور موسیٰ کو بھی جٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا تو اللہ کہتے ہیں کیسا تھا میرا عذاب؟ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے ہیں، اور وقصر مشید، اور ایسے گھر جو بالکل تہس نہس ہو گئے ہیں۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ پس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، جہاں جن بستیوں کو الٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے جگہوں پہ نہیں دیکھتے، تمہارے کان نہیں ہیں، ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں، ایسی آنکھیں، یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، دیکھ کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے عذاب بھیجا، کیسے ان لوگوں کو جو جبار تھے، جو قہار بنتے تھے، جو لوگوں پہ اپنی حکمرانی کرتے، جو لوگوں پہ اپنا ظلم ڈھاتے تھے، ان کو میں نے کیسے ان کی بستیوں کو الٹا دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ قیامت کے نزدیک ایک دن جو ہے نا وہ 1000 سال کی طرح کا ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔ اب کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دل اسی آیت سے آیا 53، یعنی جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔ یعنی دل جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے خالی دل۔
खाली दिल वो है कि जिसमें शैतान आके बैठ जाता है, अपना कब्जा जमा लेता है, और फिर शैतान जो उसको कहता है वो इंसान करता जाता है, वो उसको जो बुराई भी कहे उसको अच्छाई लगती है। दूसरा दिल जो है वो है नूरे ईमान वाला और ख्वाहिशात वाला। नूर भी होता है, ईमान भी होता है उसके दिल में, साथ ख्वाहिशात भी होती हैं, लेकिन कभी शैतान उसके दिल में आता है, कभी जाता है, कभी उसको अच्छाई की बात कर, यानी वो अच्छाई की काम करता है इंसान, लेकिन जब शैतान आता है तो फिर वो ख्वाहिशात उस पर गालिब आ जाती हैं, वो बुराई करना शुरू हो जाता है। तीसरा दिल जो है वो नूरे ईमान का दिल है। ऐसा शख्स जिसके दिल में सिर्फ नूर है, ईमान का नूर होता है, ईमान इतना ज्यादा होता है कि दिल पर रहमान की हुकूमत होती है, अल्लाह ताला की हुकूमत। हर बात जो अल्लाह ने कहा, जो कुरान में है, जो सुन्नत में है, उस पर अमल करता चला जाता है। तो अल्लाह ताला हमें तीसरे नंबर वाला नूरे ईमान वाला दिल अता फरमा। वलियअलम अल्लज़ीन ऊतुल इल्म, ताकि लोग जिनको इल्म दिया गया है जान लें कि आपके रब की जानब से यकीनन वो हक है, तो वो उस पर ईमान ले आएं, बस उनके दिल उसके लिए आजिज हो जाएं, और यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए सीधे रास्ते की तरफ जरूर हदायत देने वाला है। और जिन लोगों ने कुफर किया वो हमेशा उससे शक ही में पड़े रहेंगे, हत्ता कि इन पर अचानक क़यामत आ जाएगी या उन पर बांझ दिन का अजाब आ जाएगा। उस दिन बादशाहत अल्लाह ताला के लिए होगी और वो उनके दरमियान फैसला करेगा। फिर जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं वो नेमत भरी जन्नतों में होंगे, और जिन लोगों ने कुफर किया है और हमारी आयात को जुटलाया, तो ऐसे ही लोगों के लिए रस्वा कुन अजाब है। जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया या वो मर गए, तो अल्लाह ताला इन्हें लाजमन अच्छा रिज्क देगा, और बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन बेहतरीन रिज्क देने वाला है। अब देखें कि जो लोग हिजरत करते हैं किसके लिए, अल्लाह की खातर, तो इसके बारे में कि देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, सहाबा को हिजरत हबशा का या बाकी हिजरतों का हुक्म दिया, मक्का हिजरत मक्का का या हिजरत हबशा का, तो उन्होंने अपनी नेशनैलिटी छोड़कर, घर बार सब कुछ छोड़कर किसके लिए गए थे, अल्लाह की खातर। आज हमसे कोई कहे, कोई यूरोप और अमेरिका में रहने वालों से कहे कि अपनी नेशनैलिटी छोड़ दो और अपने मुल्क में वापस चले जाओ, तो क्या हम छोड़ेंगे? जिन्होंने डंकी लगा के, जिन्होंने इतनी मुश्किलों से जो यहाँ पे आए हों या यूरोप और अमेरिका में पहुंचे हो, तो क्या वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने अल्लाह के लिए हिजरत की, तो उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो मारे गए, कत्ल कर दिए गए या वो मर गए, तो अल्लाह इन्हें लाजमन अच्छा रिज्क देगा। और हिजरत करना कोई आसान काम नहीं है। अपना घर बार, माल दौलत सब कुछ छोड़ के, और उस वक्त तो सहाबा ने ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने बच्चे, कईयों ने अपने माँ बाप को छोड़ा, सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह की खातर। तो आज हमारी हिजरत क्या है? हमारी हिजरत यह है कि गुनाहों को छोड़ना, हमारी हिजरत यह है कि हर वक्त घर को साफ करना छोड़कर कुरान की तरफ आना। हमारी हिजरत यह है कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दफना कर, उनको खत्म करके, तो कुरान और सुन्नत पे अमल करना। हमारी हिजरत यह है कि रस्मो रवाज को छोड़ देना, जो हदीस में कहा गया है उस पे अमल करना। कि आज हम रस्मो रवाजों को छोड़ते हैं, मेहंदी करने को छोड़ते हैं, ढोलकी को छोड़ते हैं, मेहंदी वाले दिन जो खास कलर होता है उसको पहनना छोड़ते हैं। यही हमारी हिजरत है, यही कुछ हम कर सकते हैं, नहीं छोड़ते। क्या हम शादी ब्याह के मौके पर रस्मो रवाज जो होते हैं वो छोड़ते हैं? ये जो जहेज है, क्या हम ये लेना या देना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो कैसी हमारी हिजरत? हम यही कर सकते हैं
کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اب آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ اپنے ملک کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن کم از کم اپنی خواہشات نفس کو دفنا دیں، اس کو ختم کر دیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اپنا کمفرٹ زون. اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم اکیلے بیٹھے بھی اگر قرآن اور حدیث کی کلاس ملے تو ہم جلدی کر کے نہیں جائیں گے. شیطان آ جاتا ہے کہ نہیں آپ کو تو فلو ہوا ہے نا، آپ کہہ دو میں تو بیمار ہوں، کف آ رہی ہے، بیمار ہوں، جوائن نہیں کر سکتی، پڑھ نہیں سکتی. گھر بیٹھے بھی ہم کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. یہی ہماری ہجرت ہے اگر ہم ان کو کرتے ہیں. تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ہم اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگاتے ہیں، گھروں میں بھی کسی نے لگایا ہوگا کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لیکن کیا ہمیں واقعی بلیو ہوتا ہے اس بات پہ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے، حلیم ہے. ایک حلم جو ہے نا ماں کا ہوتا ہے کہ اتنا پیار کرنے والی ماں، بچے غلط جو بھی کرتے جائے نا تو ماں کہتی ہے اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ والا پیار بے حد. لیکن اللہ کو یہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ لے کہ اللہ تو قیامت والے دن اتنا حلیم ہوگا کہ جو دنیا میں رہ کے غلط کام کرتے جاؤں گا وہ حلیم ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو انسان غلطی کر گیا، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ حلیم ہے. اس کو ریگریٹ ہوا میں نے غلط کیا ہے، اس پہ حلیم ہے. گناہ کرے لیکن توبہ کی، چھوڑ دیے، پکی سچی توبہ کی، اس پہ حلیم ہوگا. یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تھی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. یعنی ایک جو ہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو ٹھیک ہے، بدلہ لے لیا، لیکن پھر بغی علیہ، اس کے بعد پھر اور زیادتی کی گئی. اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بھی آگے سے تھپڑ مار دیا، بات پوری ہو گئی، بدلہ پورا ہو گیا. لیکن وہ اٹھ کے 4 تھپڑ مار دے تو کیا ہوگا؟ وہ زیادتی کرے گی، زیادتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو پھر جس پہ زیادتی کی جائے گی، جس پہ ظلم ہوگا، اس کی مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تھپڑ مارے تو آپ بھی کر دیں، عفو و درگزر سے کام لیں. یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بلند بہت بڑا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں آ رہی ہیں. اللہ الغنی، اللہ حمید، اللہ لطیف، اللہ خبیر، اللہ علی، اللہ کبیر، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ عفو، اللہ غفور، اللہ علیم، اللہ حلیم، اللہ الرازق. یہ سارے اللہ کے نام یہاں پہ انہی آیات میں دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے نام منشن کیے. اس کے بعد اللہ رؤوف الرحیم. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے. بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ رؤوف، اللہ رحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اٹھایا ہے بغیر ستون کے، بغیر پلرز کے. کوئی کر سکتا ہے؟ آپ ایک سپون کو بھی اوپر کریں، آپ کسی کتاب کو، پیپر کو ہی اوپر کریں اور
چاہیں خواہش کریں کہ یہ بغیر کسی سپورٹ کے یہ کھڑا رہے گا، کیا کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ کے اوپر پھیلایا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. زمین کو آپ کے لیے تابع کیا ہے، آپ جو اس میں بیج ڈالتے ہیں وہی نکلتا جاتا ہے، آپ اس میں جو جو ڈالتے جاتے ہیں وہی اگتا جاتا ہے. اور جو کشتیاں ہیں وہ بھی آپ کے تابع ہیں، آپ جدھر چاہتے ہیں چلتے ہیں. جہاز ہیں یہ آپ کے تابع ہیں، آپ جدھر چاہتے ہیں جہاز چلتے جاتے ہیں. ایک سپون کو آپ اوپر آسمان میں نہیں کر سکتے، تھوڑی سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کر سکتے. تو کشتیاں اور یہ جہاز دیکھیں کہ آسمانوں پہ آپ کتنے من ٹن، ہزاروں ٹن لے کر جو چلتا ہے، تو یہ اللہ کی کیا نشانیاں نہیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں، جس نے اللہ انسان نے پیدا کیا پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والا ہے. سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں. یقیناً آپ سیدھے راستے میں ہیں. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. اب اگر جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں کرسچن بھی ہیں، جیوس بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، ہندو سکھ بھی ہیں، مسلم بھی، تو اب ان کو یہاں سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تمہارا تو خدا برا ہے. کبھی کسی کے گاڈ کو، کسی کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں برا بلا نہیں کہنا، بلکہ سیدھی آرام سے ہدایت دے. اور آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو ایکشن ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اگر کسی نے برا سلوک کیا آپ چپ کر جائیں گے، گویا آپ نے بڑا ایک درس دے دیا، ایک لیسن دیا ان لوگوں کو کہ آپ نے صبر اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ان کا طریقہ تھا نا، کہ آپ کو گالیاں بھی دیتے تھے، آپ خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے تھے. آپ کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کے ساتھ مارا بھی، آپ کا اتنا لہو لہان آپ کا جسم ہو گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے. آپ علیہ السلام کے دانت مبارکہ شہید کر دیے گئے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اف بھی نہیں کیا آگے سے. تو اسی لیے تو اسلام پھیلا ہے. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. ہم مسلک پہ آ جاتے ہیں، مسلک میں لڑائیاں، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے. انہی لڑائیوں جھگڑوں سے ہم نہیں نکلتے. یہ رفع دین کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ سجدہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے. میں اس کے ساتھ یعنی وہابیوں کی مسجد میں سنی نہیں جائے گا، سنیوں کی مسجد میں وہابی دیوبندی نہیں جائے گا. کیسا ہمارا دین ہے؟ کیا یہ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے؟ نہیں. یہ خدا را انہی آیات کو دیکھ کے تو سبق سیکھیں، کچھ نہ کچھ تو لیں. آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، آپ نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. باقی لوگوں نے جو بھی کرنا ہے ان کے اعمال اللہ کے پاس، جو بھی اللہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا. کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے. یقیناً اللہ بہت ہی آسان ہے، اللہ پر بہت آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے. وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں، اور جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو. یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے. اور اگر وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے بھی چھین لے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. طلب کرنے والا بھی کمزور ہے
اور جسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کو پوجتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ اگر ان کے آگے سے مکھی کچھ اٹھا کے لے کے جائے گی تو کیا وہ پیچھے بھاگتے ہیں کہ مجھے واپس کرو؟ کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، یعنی جو انسان مانگ رہا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو بت ہے جس کے آگے یا مزار یا جو بھی لوگ جس کے قبروں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ بھی کمزور ہے، وہ تو خود کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ بے شک اللہ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں بھی کیا ہے؟ رکوع، سجدہ، عبادت، وفعل الخیر، اور نیک کام کرنے، اچھے کام، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، چیریٹی کرنا، آگے بڑھ چڑھ کے نیکی میں حصہ لینا، اور جاہدو فی اللہ حق کا جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے دین کو مشکل بنایا؟ اگر دین کو صحیح طرح سے سمجھیں گے اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ ایسے ایسے مسائل، لوگ ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں، اب آپ طلاق کو لے لیں، 3 طلاقیں، 2 طلاقیں، 1 طلاق کے بعد رجوع ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہی نہیں ہے۔ یعنی خود سے دین کو اتنا مشکل کیا ہوا ہے۔ دین تو اتنا آسان ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے؟ اس پر عمل کرو، جو دیا گیا ہے اس کو لے لو، جس سے منع کیا گیا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ہے مطلب مضبوطی سے پکڑنا، آپ کی سنت کو فالو کرنا۔ وہی تمہارا مالک ہے، سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرما، جو کوئی گناہ ہو چکے معاف فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کے راستے میں آسانیاں فرما، قرآن کو ہمارے لیے سمجھنے میں آسان بنا دے، دین پر عمل کرنے میں آسان بنا دے، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے، شادیوں بیاہوں پہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اسی طرح سے ہمیں سادگی کے ساتھ پردے کے اندر رہ کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں آزادیاں عطا فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔